کرے گا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 16واں پارہ سورہ مریم کی آیت نمبر 38، 39، 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمح بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ وانظرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر وهم فی غفلة وهم لا يؤمنون۔ انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلینا یرجعون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اسمع بہم وابصر، کتنا سنتے ہوں گے، اسمع بہم کتنا سنتے ہوں گے، وابصر اور کتنا دیکھتے ہوں گے۔ یوم جس دن، یأتوننا وہ حاضر ہوں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون لیکن ظالم، الیوم فی ضلال مبین آج کھلی گمراہی میں۔ وانذرہم اور انہیں ڈراؤ، یوم الحسرہ پچھتاوے کے دن سے انہیں ڈراؤ، اذ قضی جب فیصلہ کر دیا جائے گا، امر معاملے کا، وہم فی غفلۃ اور وہ غفلت میں ہے، وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن بے شک ہم، نرث ہم وارث ہوں گے، ارض ومن علیہا ہم زمین کے اور جو کچھ علیہا اس پر ہے، وإلینا یرجعون اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب کافر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو اس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ کی وعیدوں کو نہیں سنا، تو اس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام ڈرانے کے طور پر ہے کہ اس دن وہ اپنے بارے میں ایسی ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ لیکن آج دنیا میں ظالم کھلی گمراہی میں ہے، نہ حق دیکھتے ہیں نہ حق سنتے ہیں، بلکہ بہرے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود ٹھہراتے ہیں، حالانکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنا بندہ ہونے کا اعلان فرما دیا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو اس دن سے ڈرائیں جس میں لوگ حسرت کریں گے، غم زدہ ہوں گے، اور نیک و بد تمام لوگ پچھتائیں گے۔ اور اس دن اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچا کر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، کہ اب ہر شخص ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ رہے اور کسی کو موت نہ آئے۔ انہیں ایسا سخت دن درپیش ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس دن کو مانتے ہیں۔ قیامت کے دن کی اس کیفیت کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، دوزخ میں رہ جائیں گے، تو موت کو ایک سرمئی مہڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت، پس وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے، ان سے کہا جائے گا کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں جانتے ہیں، یہ تو موت ہے، کیونکہ سب اسے مرتے وقت دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا دوزخیو کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ جھانک کر دیکھیں، کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے۔ پھر موت کے مہڈے کو
ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اسے ذبح کر کے کہا جائے گا اے اہل جنت تم ہمیشہ جنت میں تمہیں رہنا ہے اور اس میں کسی کے لیے موت نہیں ہوگی، اے اہل جہنم تم نے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے اور اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے، اور ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کا شیدائی غفلت میں ہے، کافر ہے یا جو بھی دنیا کا شیدائی ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ غفلت میں۔ اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ ایسا دن ہے کہ جس میں لوگ حسرت کریں گے، لوگ پچھتائیں گے، اور لوگوں کا حال بیان کیا کہ وہ اس دن کی تیاری سے غافل ہیں اور اس دن کو ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم يحملون اوزارهم علی ظہورهم علی ساء ما یزرون۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے، خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے گا۔ اور ان کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسرت و پچھتاوے اور عذاب کا دن آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر دے، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، اور قرآن مجید میں اللہ نے جو احکامات دیے ان کی پیروی میں لگ جائے۔ چنانچہ اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس وقت سے پہلے اس کو اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی اخروی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پچھتاوے کا دن ہوگا، گناہ گار تو پچھتائیں گے ہی، کافر تو پچھتائیں گے ہی، نیک لوگ بھی پچھتائیں گے۔ کاش فلاں وقت جو میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا، کاش میں عبادت میں گزار لیتا، میرے جو فلاں لمحے اتنے سیکنڈ میرے جو ضائع ہوئے تھے، کاش میں اللہ کا ذکر کر کے اپنے اعمال کو بڑھا لیتا، اپنے ثواب کو زیادہ کر لیتا۔ یعنی اس دن ہر ایک کو، نیکوں کو بھی پچھتاوا ہوگا، جنت میں جانے والے کاش میں تھوڑے زیادہ عمل کر لیتا، کاش میں وقت ضائع نہ کرتا، دنیا میں آخرت کی تیاری زیادہ کر لیتا۔ حسرت کا دن ہوگا، پچھتاوے کا دن ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ۔ بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سب کچھ فنا ہو جائے گا اور میری ذات کے سوا کوئی باقی رہے گا، نہ کسی کی ظاہری ملکیت باقی ہوگی، اور جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو انہیں ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا اور ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے عظیم ڈر اور تنبیہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس رب کی نافرمانیاں کی ہیں اور اس کے دیے ہوئے احکامات کو پامال کیا ہے، قیامت کے دن انہوں نے اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور اسی کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ تو گناہ گار لوگ اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جزا پر خود ہی غور کر لیں کہ وہ کیا ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم نہ فرمایا اور ان کے گناہوں کو نہ بخشا تو انہیں جہنم کی انتہائی دردناک عذابات سہنے پڑیں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونے سے پہلے
اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تاکہ اسے اللہ کی بارگاہ سے اچھی جزا ملے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس صورت کا بنیادی مقصد توحید، رسالت اور حشر کو بیان کرنا ہے، اور توحید کا انکار کرنے والے وہ لوگ تھے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانتے تھے۔ پھر ان لوگوں کے بھی دو گروہ تھے، ایک گروہ زندہ اور عقل و فہم رکھنے والے انسان کو معبود مانتا تھا، اور یہ عیسائیوں کا گروہ ہے، اور ایک گروہ بے جان اور عقل مند اور نہ عقل و فہم نہ رکھنے والی جمادات کو معبود مانتا تھا، اور یہ بتوں کے پجاریوں کا گروہ ہے۔ اور یہ دونوں گروہ اگرچہ گمراہی میں مشترک تھے، لیکن دوسرا گروہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ گمراہ تھا۔ چنانچہ اس سے پہلی آیات میں اللہ نے پہلے گروہ کی گمراہی بیان فرمائی، اور اب یہاں سے دوسرے گروہ کی گمراہی بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ جب حضرت زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہوا تو گویا کہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا حال ذکر کر دیا، اور اب ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ اس بات سے واقف تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم اور آپ کے صحابہ کرام کتابوں کا مطالعہ کرنے اور پڑھنے لکھنے میں مشغول نہ تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کسی کمی زیادتی کے بغیر جیسا واقعہ ہوا تھا ویسا ہی بیان کر دیا تو یہ غیب کی خبر ہوئی۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبر دینا یہ آپ کی نبوت کی دلیل اور آپ کا معجزہ تھا۔ یہاں بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے مشرکین اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے۔ اس میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اگر تم ملت ابراہیم پر قائم ہو تو ان کے دین کو اپناؤ، بت پرستی چھوڑ دو۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے، بہت ہی سچے نبی تھے۔ آیت کے اس حصے میں ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور نبوت کے مرتبے پر بھی فائز تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ صدیق کے معنی ہے کثیر التصدیق، یعنی جو اللہ اور اس کی وحدانیت کی، اس کے انبیاء اور اس کے رسولوں کی مرنے کے بعد اٹھنے کی تصدیق کرے اور احکامات الہیہ بجا لائے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کے وصف کو بطور خاص بیان کرنے کی یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو چند واقعات کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا کلام ان مواقع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا، ان کی تفہیم کے لیے بطور خاص آپ کو سچا فرمایا گیا۔ مقام صدیق اور مقام نبوت میں فرق، یہاں آیت کی مناسبت سے صدیق اور نبی میں اور صدیق اور ولی میں فرق ملاحظہ ہو۔ چنانچہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نبی صدیق ہے لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی ہر صدیق نبی نہیں۔ اسی طرح ہر صدیق ولی ہے لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی ہر ولی صدیق نہیں، کیونکہ صدیقیت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے کے نیچے ہے اور اس کے قریب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، کیونکہ آپ انبیاء اور رسل کے بعد صدیقیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی